قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو ماہ مبارک کی سعادتیں نصیب فرمائی، جس نے ہمیں ایسی صحت عطا فرمائی جس صحت سے ہم روزہ، تراویح، سحر و افطار جیسی عبادتوں میں مگن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ایمان عطا فرمایا جس ایمان کے بلبوتے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان عبادتوں کے پیچھے ہمارے جو نیک مقاصد ہیں اللہ ان میں ہمیں سرخرو بنائے، کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں میں ہمہ قسم کی ریاکاری، دکھاوا یا پھر دنیاوی کوئی غرض و غایت ہو، اللہ ہمیں ایسے ارادوں سے، ایسے مقاصد سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، میں اور آپ جس موسم سے گزر رہے ہیں یہ موسم عبادتوں کا موسم ہے۔ ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی عام مہینوں میں بھی عبادتیں ہوتی ہیں، اس کے بنسبت اس مہینے میں عبادتیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، اور ان عبادتوں کے لیے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ عبادتوں کا اصل مقصد کیا ہے، اس سے بہت سے لوگ غافل نظر آتے ہیں۔ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد سے غافل ہے، اور اگر اس مقصد سے غافل ہوتے ہوئے عبادت کی جا رہی ہے تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی محبت، اس کا فضل و کرم، اس کی رحمت چاہنا، یہ ساری چیزیں عبادتوں کو کامیاب بناتی ہیں، بلکہ قبول بناتی ہیں، عبادتوں کو مقبول کرتی ہیں۔ تو عبادت کرنے سے پہلے آدمی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، اور عبادت کس کی جاتی ہے، اور عبادت کی کیا اقسام ہیں، اور عبادت کے قبول ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں، اور عبادت کے پیچھے بنیادی مقاصد کیا ہیں۔ یہ باتیں جانے بغیر اگر عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادتیں اللہ کے یہاں پھیکی نظر آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت سی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری اور انتہائی اہم تعریف بیان کی جو مختصر سے لفظ میں ساری عبادت کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الذِّلَّةِ، لغوی اعتبار سے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ذلت کو، پستی کو، عاجزی، انکساری کو۔ آدمی اپنے آپ کو مالک کے تابع کر دے، اگر آدمی اپنے آپ کو مالک کے نیچے کر دے، یہ عبادت ہے۔ یعنی جیسے کوئی جانور اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دیتا ہے، مالک اس کی نکیل پکڑ کر جدھر چاہے اس کو موڑتا ہے، اس کی رسی پکڑ کر جدھر چاہے اسے لے سکتا ہے، لے جا سکتا ہے۔ تو مالک کے تابع ہو جانا، تو انسان ہر وہ کام جو کر رہا ہے جس سے اللہ خوش ہو، یعنی اللہ کے سامنے آدمی اپنا گھمنڈ، تکبر، غرور جیسی چیزیں چھوڑ کر اپنے آپ کو ذلیل کر لے، اپنے آپ کو پستی کی طرف لا لے، نیچے کی طرف لا لے، یہ عبادت ہے لغوی اعتبار سے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے بھی عبادت کے بہت سارے مفہوم، بہت سارے ڈیفینیشنز بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین، جامع ترین تعریف جس کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، عبادت کیا ہے؟ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف، عبادت کا مفہوم
اصطلاحی اعتبار سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس کام، ہر اس بات کا عمل، ہر اس کام اور ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بندہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. جیسے من الاقوال، اقوال میں سے عبادت یعنی قول، زبان سے بات کرنا بھی عبادت ہے. اگر کوئی آدمی خیر کی بات کرے، خیر کی بات کرے، بھلائی والی بات کرے تو یہ عبادت ہے. اور زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے لیے ہر وہ کام جو کیا جاتا ہے اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کام عبادت ہے. اور بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہم زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں. غلط استعمال کرنا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر و بھلائی کی باتوں میں لگانا، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام میں اس کو استعمال کرنا یہ عبادت ہے. اور اس ضمن میں ایک پیاری سی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے حق میں ساری خیر و بھلائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس کی خیر و بھلائیوں کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہوگا، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فرق رہ جائے گا. ایک بالش کا جب فرق رہ گیا تو اب یہ آدمی جو ہے زبان سے کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے حق میں یہ خیر و بھلائیاں بازو رکھ دی جاتی ہیں اور اس کو جہنم نصیب کیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا انسان کو جنتی بناتا ہے. خیر و بھلائی کے کاموں میں اسے استعمال کرنا انسان کو جنتی بناتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال کرنا اسے جہنمی بناتا ہے. اور اسی طرح اعمال، ایسے اعمال جو ظاہری ہیں، دکھنے والے ہیں، جیسے نماز ہے. نماز ایک عمل ہے جو پڑھتے ہوئے دیگر لوگوں کو نظر آتا ہے، تو نماز ایک عبادت ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو ظاہری نہیں ہیں، دلوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، جیسے تقوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے یہاں ہے، یعنی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. تو جو تقوی ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا تقوی نظر نہیں آتا. تو یہاں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی عبادت کی وہ یہ کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو تو یہ عبادت ہے. نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز کے پیچھے اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو پھر یہ نماز عبادت ہے. اگر نماز کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود نہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ ریاکاری مقصود ہے تو پھر یہ نماز عبادت نہیں ہو سکتی. یہ پنکھا بند کر دیں برائے کرم، یہ پنکھا بند کر دیں. تو بہرکیف عبادت ہر اس چیز کا نام، ہر اس عبادت کا نام ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہو. اور بہت سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے عبادت میں تو ماشاءاللہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن عبادت کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد سے خالی نظر آتے ہیں. اور عبادت کیوں کرنا چاہیے؟ عبادت کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دیا ہے اس زندگی کے بدلے اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو عبادت اس لیے کی جاتی ہے. اور اسی طرح عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ عبادت ہمارے خالق و مالک، رازق، پروردگار رب العالمین کی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. جیسا کہ قرآن میں اعلان کیا گیا رب العالمین کی جانب سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرے یا اللہ کے ساتھ دوسروں کا اقرار کرتے ہوئے ان کی بھی عبادت کرے اور اللہ کی بھی عبادت کرے، یہ مشرک کہلاتے ہیں، کافر کہلاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. اللہ کی عبادت کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی عبادت کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور اسی طرح اس میں جو کچھ چیزیں ہیں اس تمام چیزوں کا مالک ہے.
ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس سے بڑی سورت قرآن مجید میں دوسری ہے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اب اس سورہ بقرہ پر آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احکام و مسائل بیان کیا ہے، بہت زیادہ احکام و مسائل، اتنے زیادہ احکام و مسائل کہ قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں اتنی زیادہ احکام و مسائل بیان نہیں کیے گئے۔ صرف قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اتنے زیادہ احکام و مسائل بیان کیے گئے، اور سارے احکام و مسائل بیان کرنے کے بعد سورہ کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ساری باتیں سورہ بقرہ میں آپ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں، ساری باتیں بیان کی گئی، اور آخری آیتوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آسمان و زمین اور اس درمیان کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سارے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں جو اللہ آسمانوں و زمینوں کا مالک ہے۔ تو دیکھیے کتنا بہترین انداز میں بیان کیا گیا۔ پورے سورہ بقرہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر کی آیتوں میں یہ بات بیان کر رہا ہے، اور اللہ یہ بات بھی اعلان کر رہا ہے کہ وہ جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اور جسے چاہے وہ بخش بھی سکتا ہے۔ تو بخشنا، مغفرت کرنا اور عذاب میں مبتلا کرنا، یہ کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی صفات ہیں، رب العالمین کی صفات ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی یہ حق حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھے معاف کروں گا، یعنی جہنم سے میں تیری مغفرت کروں گا، تجھے جہنم سے بچاؤں گا؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ حق صرف اور صرف خالق، یہ حق صرف اور صرف مالک ارض و سما کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی ہی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ کی ہی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اب آئیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ عبادت کی اقسام کیا ہیں؟ عبادت کتنے قسم کی ہے؟ بعض عبادتیں جسمانی ہوتی ہیں، اور بعض عبادتیں روحانی ہوتی ہیں، اور بعض عبادتیں مالی ہوتی ہیں۔ بعض عبادتوں میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جسمانی عبادت جیسے نماز ہے، نماز میں آدمی قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور تشہد وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ جو ایکشن ہے یہ ہمارے جسم کے اعضاء پر منحصر ہے، اور یہ ظاہری عبادت ہے جس میں جسم کی محنت لگتی ہے۔ اور اسی طرح بعض عبادتیں دکھنے والی نہیں، ظاہری نہیں، بلکہ وہ روحانی عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے ذکر و اذکار ہے۔ ذکر و اذکار میں ایک ہوتا ہے لسانی اور ایک ہوتا ہے قلبی۔ لسانی مطلب ایسی دعائیں جو زبان سے پڑھی جاتی ہیں، اور زبان سے پڑھتے ہوئے ہم خود بھی سن سکتے ہیں، بازو والے بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ لیکن بعض اذکار قلبی ہیں، یعنی قلب سے، دل سے وہ ذکر ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ روحانی عبادت۔ اور اسی طرح بعض عبادتیں ایسی ہیں جس میں مال لگایا جاتا ہے، جیسے صدقہ و خیرات ہے۔ صدقہ مال دے کر بھی کیا جاتا ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کئی قسمیں بیان فرمائی حدیث میں، یہاں تک کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اس کے لیے مال نہیں لگتا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، اس کے لیے مال نہیں لگتا۔ بہرکیف لیکن صدقے کا اصل معنی جو صدقے کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ مالی اعتبار سے، یعنی آدمی مال لگا کر صدقہ کرے۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جس میں جسمانی محنت بھی ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی اس میں آدمی کو تیار ہونا ہوتا ہے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، جسم سے محنت بھی ہو رہی ہے، اور دوران عمرہ، دوران حج ذکر و اذکار کا اہتمام بھی ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، یعنی روحانی عبادت بھی اس میں شامل ہے۔ تو بہرکیف یہ عبادتوں کے اقسام ہیں، اور یہ قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ اگر ان قسموں میں، ان عبادتوں میں بندہ اگر مملوک کو شریک کر لے، یعنی مالک کے علاوہ، مالک ہمارا اللہ ہے، مملوک یعنی اس کے تابع ہم سب ہیں، غلام ہیں ہم اس کے، تو اب میں سے کسی کی عبادت کرے تو پھر یہ عبادت حرام ہے، یہ عبادت شرک کہلاتی ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 108 میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگوں نے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا وہ سمندر پار کر کے اس طرف گزرے تو وہاں پر ایک ایسی بستی سے ان کا گزر ہوا جو بستی کے لوگ اپنی مورتیوں کی عبادت میں مصروف تھے، مشغول تھے۔ یہاں پر اپنی مورتیاں یعنی ان کے خدا جو ان کی ملکیت میں ہیں، جب تک یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے انہیں بناتے نہیں، ان کی شکل و صورت بنتی نہیں، تو کیا ہوا؟ یہ مورتیاں ان کی تابع ہوئی، ان کی مملوک ہوئی، مالک نہیں ہوئی، لیکن وہ لوگ ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان کی اصلاح کی جائے، انہیں دعوت پہنچائی جائے۔ اب ہمارے درمیان اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے تو یہ مالک کی عبادت نہیں بلکہ مملوک کی عبادت کہی جائے گی، تو یہ عبادت جائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے اور انسان کو جہنم رسید کرنے والی ہے۔ تو اس ضمن میں میں یہ بات عرض کرتا چلوں، بہت سے مسلمان بھائی اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو پیروں کے نام پر، صاحبوں کے نام پر، طرح طرح کے نام پر، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی لوگوں نے بخشا نہیں، جبکہ صحابہ کرام نے کبھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہا کہ ان کی شان میں غلو کی جائے یا اللہ کے جو پاکیزہ نام ہیں، جو صفات ہیں، ان میں انہیں شامل کریں۔ جیسے صحابہ سے متعلق ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آج لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دنیا میں آنے کی حاجت پیش آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اپنا کر اللہ دنیا میں نازل ہوا۔ اس طرح کا عقیدہ روافض کے بعض طبقوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا مقام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا یہ غلو ہے، اور یہ ایسا مقام دیا جا رہا ہے گویا کہ شرک ہے، اور ایسا کرنا انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ عبادتیں جسمانی ہوں، چاہے وہ عبادتیں روحانی ہوں، چاہے وہ عبادتیں مالی ہوں، چاہے وہ عبادتیں جو ان ساری چیزوں پر مشتمل ہو، جو بھی عبادت ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین یہاں بیٹھی ہیں، اسلامی مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ بعض ایسے لوگوں پر عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اولاد دینے والے فلاں ہیں، کڑپے کے صاحب اولاد دیتے ہیں، فلاں کے صاحب ہمارے مال میں اضافہ کرتے ہیں، فلاں اللہ والے ہمارے روزی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ عقیدے انتہائی خطرناک ہیں۔ اولاد دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور روزی دینے والا اللہ ہے، روزی چھیننے والا بھی اللہ ہے، بیماری سے شفایابی نصیب کرنے والا اللہ ہے، اور صحت مند لوگوں کو بیمار بنانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ کسی غیر اللہ کی بس کی بات نہیں، یہ کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں، یہ خالق کی صفات ہیں۔ ان صفات میں دوسروں کو شریک کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلا ظلم ہے، اور اس ظلم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے، عبادت جس قسم کی بھی ہو اس کے پیچھے بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کا فضل و کرم تلاش کرنا، یہی اصل نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کبھی صحابہ کے درمیان ہوتے تو انہیں نصیحتیں فرماتے، اسلامی تعلیمات سے انہیں روشناس فرماتے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے تحت یہ بات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ ہوں، وہ عمل صالح کا ایک پہاڑ اپنے ساتھ لے جائے، تب بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جتنی عبادتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جتنی عبادتیں صحابہ نے کی،
صحابہ کو کرنے کا حکم دیا گیا، ان ساری عبادتوں کے پیچھے اللہ کا فضل و کرم تلاش کرنا مقصود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر ہم اپنی عبادتیں لے کر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کا فضل و کرم، اس کی رضا، اس کی محبت ہمارے ساتھ ہو تبھی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، سب سے اہم بات یہ کہ عبادت کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں، وہ شرائط آج ہمیں دیکھنے میں بہت کم ملتی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ وہ عبادت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، یعنی اللہ رب العالمین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر حکم یا طریقہ موجود ہو تو یہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور دوسری چیز اخلاص، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ہی خالص وہ عبادت کی جاتی ہو۔ اگر عبادت کے پیچھے بنیادی مقصد اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اس میں مقصود ہے تو پھر ہمارے روزے قابل قبول ہیں۔ اگر روزے رکھنے کے پیچھے یہ مقصد نہیں بلکہ لوگ ہمیں اللہ والا کہیں، لوگوں میں ہمارا ایمان معلوم ہو، لوگوں میں ہمارا تقوی ظاہر ہو، یا پھر ہم مسلمان ہیں برائے نام روزہ رکھنا ہے اس ارادے سے روزہ رکھا جا رہا ہے تو پھر وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ اللہ کی عبادت کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا معاملہ لیجئے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے قیام، رکوع، سجود بنا سنوار کر ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ دیکھنے والا کہے کہ اللہ کے لیے اتنی خشوع و خضوع والی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اگر یہی تعریف مقصود ہے، اللہ کی قسم وہ نمازیں قابل قبول نہیں ہیں، وہ نمازیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں جن نمازوں میں ریاکاری ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور مقصد اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی محبت، اس کا فضل و کرم تلاش کرنا نہیں، بلکہ دیکھنے والے کہے کہ کتنے قرآن پڑھ رہا ہے، کتنے پارے ختم کر رہا ہے، دن بھر قرآن کی تلاوت میں لگی رہتی ہے، مریم صفت خاتون ہے۔ یہ تعریف حاصل کرنا اگر مقصود ہے تو یقیناً ایسا قرآن کی تلاوت کرنا باعث اجر نہیں بلکہ باعث گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ریاکاری کے اندر آتا ہے، اور ریاکاری سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے۔ تو ہر عبادت کے پیچھے ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں بکثرت ہم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، مساجد کے تعاون کے نام پر، سحر و افطار کے نام پر، اور اسی طرح غریبوں میں صدقہ و خیرات کے نام پر، اور اسی طرح جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ فدیے کے نام پر، طرح طرح کے نام پر الغرض مال زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال خرچ کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے۔ یہ مقصد ضروری ہے۔ اگر مال خرچ کرنے کے پیچھے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا مقصد ہے تو آپ کا کروڑوں روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی عبادت اگر مقصود ہے تو آپ کا ایک روپیہ بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ لہذا گزارش یہ ہے، خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کا جائزہ لیا جائے۔ کیا یہ مقصد اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا رسمی طور پر میں رمضان گزار رہا ہوں؟ اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں جو انتہائی اہم ہے۔ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ عبادتوں کو لے کر لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ عبادتوں کے پیچھے لڑائی جھگڑے کا مقصد ہو وہ عبادتیں قابل قبول نہیں۔ عبادتوں کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو وہی عبادت قابل قبول ہے۔ افطار کی جگہوں پر، سحری کی جگہوں پر، یہاں تک کہ اللہ کے گھروں میں عہدہ اور منصب کے نام پر لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ عبادتوں سے خالی دل ہوتے ہیں، اور ان دلوں میں اللہ کی رضا کا جو مقصد ہے وہ مقصد خالی نظر آتا ہے۔ آپ کو اگر اللہ کو راضی کرنے کا ہی مقصد ہے، آپ کو مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہاں کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہاں کے آنے جانے والے مصلیوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔
آپ آئے، عبادت کیے، اللہ کو راضی بنائے اور نکلتے رہیں، یہی حقیقی بنیادی مقصد ہے عبادت کا۔ ہم مساجد آتے ہیں اور طرح طرح کی تنقیدیں کرتے ہیں، طرح طرح کے بیجا افکار و خیالات یہاں بات کرتے ہیں، اور بعض صاف ذہنوں کو بھی ہم گدلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مساجد کے نام پر سیاست کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ سیاستیں اس ماہ مبارک میں کی جاتی ہیں۔ ہر کوئی اپنی ضد منانے کے پیچھے لگا رہتا ہے، میری ہی بات چلنا، میری ہی یہاں حکمرانی ہوگی، اور آنے والے بھی وہ بھی ضدی ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان عبادتوں کا نہیں بلکہ لڑائی جھگڑوں کا مہینہ بن جاتا ہے، اور آج یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، کئی مساجد میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک میں آدمی روزے کی حالت میں، بھوک کی شدت میں، وہ غصے میں ہوتا ہے، اور غصے کو قابو میں کرنا یہ مومن کی پہچان ہے، لیکن ہم لوگ اس غصے کو قابو میں نہیں کرتے، طرح طرح کی چیزیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کی برائی، یہی سب کرنے کے لیے مسجدوں میں اگر ہم جمع ہو رہے ہیں تو مسجد میں جمع ہونا بھی عبادت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر سب سے بہترین مقدس ترین جگہ اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اس روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی نظر میں مسجدیں ہیں، اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں میں سے بازار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بازار والا عمل اگر ہم مسجد میں کریں تو پھر ہمارا مسجد آنا بھی عبادت نہیں ہے۔ مسجد آنے کے پیچھے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قدم جو مسجد کی طرف چل رہے ہیں اس سے ہمارا رب راضی ہو، جس ارادے سے ہم مسجد جا رہے ہیں اس ارادے سے ہمارا رب متفق ہو۔ ہم جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ نماز اللہ ہمارے قبول فرمائے اور اس کی محبت کے سائے میں ہمیں لے لے، یہ مقاصد ہمارے ہونا چاہیے، تبھی ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ اس مقصد کے علاوہ دوسرے مقاصد یعنی لوگوں کو دکھانا، مال جمانا یا اور مقاصد ہیں تو یقیناً ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کو اللہ کی عبادت کے پیچھے جو جائز مقاصد ہیں انہی مقاصد کو لے کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے دکھاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ حفاظت فرمائے، غیبتیں، چاڑیاں، چغلیاں، شکایتیں کروانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیگر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے صاف و شفاف بنائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت، نفرت، بغض، کینہ، کپٹ جو لیے ہم جی رہے ہیں اللہ ان خصلتوں کا، بری عادتوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف بنائے، شفاف بنائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو شفافیت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ مزید عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، جو بدعات و خرافات ہیں اللہ اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ماہ مبارک کی جو بھی عبادتیں ہیں، بڑی سی بڑی عبادتیں، چھوٹی سی چھوٹی عبادتیں، ہر عبادت کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔